COP29 can transform into a finance COP by restoring confidence in the pledging process and scaling up climate finance. I strongly feel that climate finance must be grant-based and not add to the debt burden of vulnerable developing countries. पाकिस्तान ने मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए आलमी बरादरी से मदद मांग ली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बाकू में COP29 क्लाइमेट एक्शन सरबराही इजलास से खिताब में कहा, दुनिया को पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर मुल्कों की मदद करना होगी। मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए इक़दाम ना किए गए तो आइंदा नस्लें माफ़ नहीं करेंगी। फंडिंग के वादों पर अमल करना होगा। हम नेशनल कार्बन मार्केट फ्रेमवर्क पर काम कर रहे हैं। पाकिस्तान मुतबादिल तवानाई के ज़राए में सरमायाकारी का ख्वाहां है। 24 तारीख इमरान खान ने आज इस्लामाबाद के लिए फाइनल कॉल की तारीख दे दी है। 9 फरवरी को आपका सारा जो मैंडेट था वो आपसे चोरी कर लिया गया, वो दे दिया गया गिने चुने लोगों को। फाइनल उसका रिजल्ट है आपने 26वीं तरमीम में देख लिया। बानी पीटीआई ने 24 नवंबर को इस्लामाबाद में एहतजाज की फाइनल कॉल दे दी। अलीमा खानम कहती हैं 9 फरवरी को मैंडेट चोरी करके गिने चुने लोगों को दे दिया गया। इन लोगों को कौमी असेंबली में बिठाकर जो दिल चाहता था वो किया गया। 26वीं आईनी तरमीम के जरिए अवाम के हुकूक छीने। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गड्डापुर कहते हैं एहतजाज के लिए तैयारियां मुकम्मल हैं, जब तक मुतालबात पूरे नहीं होते वापसी नहीं होगी। PIA की निजकारी के लिए 10 अरब रुपए की बोली मुस्तरद कर दी गई। ज़राए का कहना है PIA की SIFC के ताउन से गैर मुल्की हुकूमत को फरोग करने की तजवीज़ ज़ेर गौर है। कौमी एयरलाइंस को कतर या अबू धाबी को गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट मुआहदे के तहत फरोग किया जाएगा। प्राइवेटाइजेशन कमीशन बोर्ड का PIA के निजकारी का मामला काबीना कमेटी में भिजवाने का फैसला। वज़ीर निजकारी अब्दुल अलीम खान का कहना है प्राइवेटाइजेशन के अमूर का हतमी फैसला काबीना कमेटी ने करना है। निजकारी क़वानीन के मुताबिक मुल्की मुफाद को सामने रखते हुए होगी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर। वज़ीर मुमलिकत बराए खजाना अली परवेज मलिक की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद के निजी होटल में बैठक। सरकारी इदारों के इस्लाहात और नुकसानात पर खुसूसी सेशन। ज़राए का कहना है सरकारी इदारों ने 10 साल में 5,595 अरब रुपए का नुकसान किया। सरकारी कॉरपोरेशन की कारकर्दगी के लिए सेंट्रल मॉनिटरिंग यूनिट की कारकर्दगी पर तबादला ख्याल किया जाएगा। PIA की निजकारी के लिए फ्रेमवर्क पर भी बातचीत होगी। पंजाब में स्मोक से मामूलाती जिंदगी बुरी तरह मुतासर। लाहौर मुल्क के आलूदा शहरों में आज भी सरे फहरिस्त। मुल्तान का आलूदगी में दूसरा नंबर। सूबे भर में स्कूल, कॉलेजेस, अकेडमीज आज से 17 नवंबर तक बंद कर दिए गए। पेशावर, रावलपिंडी और इस्लामाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 से ऊपर रिकॉर्ड किया गया। फैसलाबाद के नवाही इलाके तांदियावाला में धुंध के बाइस हादसात में बहन भाई समेत 3 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी। मोटरसाइकिल सवार 3 दोस्त ट्रैक्टर से टकराए। लियाकतपुर में धुंध के बायस मुसाफिर कोच और ऑयल टैंकर में तसादुम से कोच ड्राइवर जाम बहक, 3 जख्मी हो गए। सामने स्मोक की वजह से एक तो सांस नहीं आ रहा, गले में इतनी खराश है कि बंदा बोल नहीं सकता, जीरो विजिबिलिटी है, कुछ भी नजर नहीं आ रहा। और पंजाब के 13 करोड़ के सूबे को अल्लाह वास्ते छोड़ के जो टिकटॉकर वज़ीर आला चुटी अनपढ़ वो मुल्क की छोड़ के चली गई हैं और साथ उनके एनवायरनमेंट के मिनिस्टर पे चली गई है सिर्फ उनका पर्स उठाने के लिए। पंजाब में स्मोक की वजह से सांस लेना मुहाल है, लेकिन 13 करोड़ आबादी वाले सूबे की वज़ीर आला मुल्क ही छोड़कर चली गई। PTI की रहनुमा ज़रताज कहती हैं आवाम को सोचना चाहिए कि इस तरह के हुक्मरान उन पर मुसल्लत हैं जिन्हें लोगों की कोई फिक्र नहीं। एहतसाब अदालत में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत आज फिर मुलतवी। फैसल चौधरी के मावन वकील ने इस्तदा की। हाई कोर्ट का हुक्म है पहले बानी PTI और दूसरा बीवी की बरियत की दरख्वास्त पर फैसला किया जाए। जज ने कहा अभी तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कोई हुक्मनामा ट्रायल कोर्ट को नहीं मिला। नैब प्रोसिक्यूटर ने मुल्जिमान का 342 का बयान रिकॉर्ड करने की इस्तदा की और कहा बयान रिकॉर्ड करने के लिए 3 मौके दिए जा चुके हैं।
اسلام آباد ہائی کورٹ نے ٹرائل کورٹ کو 190 ملین پاؤنڈ کیس کی سماعت سے نہیں روکا. آخری گواہ پر جرح کے لیے بھی عدالت 37 مواقع فراہم کر چکی ہے. سماعت 15 نومبر تک ملتوی. اسلام آباد سیشن کورٹ نے دفعہ 144 اور ایمپلیفائی ایکٹ کیس میں بانی پی ٹی آئی کو بری کر دیا. جوڈیشل میجسٹریٹ نیاست قیصر، شیخ رشید، فیصل جاوید، سیف اللہ نیازی، صداقت عباسی اور علی نواز کو بھی بری کرنے کا حکم دے دیا. ملزمان کے خلاف تھانہ اپارہ میں مقدمہ درج تھا. جسٹس امین الدین کی سربراہی میں آئینی بینچ کمیٹی کا اجلاس آج پھر ہوگا. جسٹس جمال مندوخیل اور جسٹس محمد علی مظہر شرکت کریں گے. آئینی بینچ میں مقرر کیے جانے والے مقدمات کا جائزہ لیا جائے گا. 6 رکنی آئینی بینچ کل صبح 9:30 بجے مقدمات کی سماعت کرے گا. آئینی معاملات کی سماعت فل کورٹ یا سینئر ترین ججز پر مشتمل بینچ کو کرنی چاہیے. شہریوں اور عدالتوں کی مخالف حکومت کو من پسند کے ججز کو منتخب کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. سیکرٹری سپریم کورٹ بار سلمان منصور کہتے ہیں 26ویں آئینی ترمیم جمہوریت کے لیے خطرہ ہے. ترمیم کے ذریعے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس کے اختیارات کو کم کیا گیا. مالاکنڈ میں سی ٹی ڈی کا دہشت گردوں سے مقابلہ. فائرنگ کے تبادلے میں 3 دہشت گرد مارے گئے. ترجمان سی ٹی ڈی کا کہنا ہے پلئی شاہ کوٹ میں ہلاک ہونے والے دہشت گردوں میں رضوان اللہ، زکریا اور عبداللہ شامل. ہنگو میں وراستہ روڈ پر نامعلوم افراد کی فائرنگ. پولیس اہلکار قدرت اللہ جام بھر. کراچی ایئرپورٹ کے اطراف سیکیورٹی کے سخت انتظامات. سڑکوں پر پولیس کے ناکے لگا دیے گئے. ماڈل کالونی اور پہلوان گوٹ سے ایئرپورٹ جانے والی شاہراہ بند کر دی گئی. ٹریفک کی روانی شدید متاثر، شہریوں کو مشکلات کا سامنا. کراچی میں پولیس اہلکاروں کی بھتہ خوری. پی آئی وی کالونی میں ناکے پر غیر ملکی شیف کو لوٹ لیا. ایس ایچ او کی مدعیت میں مقدمہ درج. ہیڈ کانسٹیبل عبد الرحمان، اہلکار شاہ فہد اور امان اقبال نامزد. سندھ کے سینئر وزیر شہجیل میمن کی ریڈ لائن اور یلو لائن بی آر ٹی منصوبے پر تعمیراتی کام تیز کرنے کی ہدایت. کہا عوام کو سفری سہولتوں کی فراہمی حکومت سندھ کا عزم ہے. منصوبے کی بروقت تکمیل سے لاکھوں لوگوں کو ریلیف ملے گا. سینئر صوبائی وزیر کی ہدایت پر منشیات فروشوں کے خلاف آپریشن کا آغاز. شہجیل میمن کہتے ہیں منشیات کے استعمال سے انسانی ذہنی طور پر کمزور ہو جاتا ہے. لوگوں کی کیفیت زومبیز کی طرح ہو جاتی ہے. اے این ایف بھرپور کارروائیاں کر رہی ہے. کراچی کی انسداد دہشت گردی عدالت نے دعا منگی اور بسمہ اغوا کیس میں نامزد دونوں ملزمان کو بری کر دیا. ٹرک کے خلاف جرم ثابت کرنے میں ناکام. عدالت نے دونوں کو رہا کرنے کا حکم دیا. گلگت بلتستان میں حادثے کے بعد دریا میں گرنے والے افراد کی تلاش جاری. تلیچی پل پر کوسٹر حادثے میں جاں بحق 16 افراد کی لاشیں گزشتہ روز نکالی جا چکی. 10 افراد لاپتہ. باراتیوں سے بھری گاڑی استور سے راولپنڈی جا رہی تھی جو ریلنگ توڑتی ہوئی دریا سندھ میں جا گری. آئی سی سی کی ون ڈے رینکنگ پر پاکستانی کھلاڑیوں کا راج. آسٹریلیا کے خلاف ون ڈے سیریز میں شاندار کارکردگی کے بعد شاہین شاہ آفریدی پہلے نمبر پر آ گئے. حارث رؤف 14 درجے ترقی کر کے 13ویں نمبر پر پہنچ گئے. بیٹرز کی رینکنگ میں بابر اعظم کی پہلی پوزیشن برقرار. بھارتی کرکٹ ٹیم آئے گی تو ویلکم کریں گے. کپتان محمد رضوان کہتے ہیں یہ بورڈز کے فیصلے ہیں کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں. امید ہے بھارتی ٹیم پاکستان آئے گی. آسٹریلیا میں سیریز آسان نہیں لیکن کوشش ہوگی پاکستان کی جیت کے لیے جو بہتر ہو اسے ٹیم میں شامل کیا جائے. پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان T20 سیریز کا آغاز کل سے ہوگا. دونوں ٹیمیں برسبن میں مد مقابل آئیں گی. آسٹریلوی ٹیم کے بڑے نام سیریز میں شامل نہیں. نوجوان ٹیم کی قیادت جوش انگلس کریں گے. آسٹریلیا میں پاکستان آج تک کوئی T20 نہیں جیتا. 5 میچ کھیلے، 4 میں شکست ہوئی. مودی سرکار کے بلڈوزر جسٹس کے خلاف بھارتی سپریم کورٹ نے فیصلہ سنا دیا. گھروں کو غیر قانونی قرار دے کر مسمار کرنے سے روکنے کا حکم.
بھارتی سپریم کورٹ نے فیصلے میں کہا حکومت کسی کا گھر گرا سکتی ہے نہ ہی جج بن سکتی ہے. منصفانہ ٹرائل کے بغیر کسی کو مجرم نہیں ٹھہرایا جا سکتا. کسی پر الزام ہے تو پورے خاندان سے چھت کیسے چھینی جا سکتی ہے. کسی کا گھر 15 دن کا نوٹس دیے بغیر نہیں گرایا جا سکتا. حکم کے خلاف ورزی کی تو توہین عدالت سمجھا جائے گا. مودی سرکار انتہا پسندی اور گائے کا گوشت کھانے کا الزام لگا کر مسلمانوں کے سینکڑوں گھر مسمار کر چکی ہے. اسرائیل کی غزہ اور لبنان میں وحشیانہ بمباری. غزہ میں 24 گھنٹوں کے دوران مزید 64 فلسطینی شہید ہو گئے. خان یونس، نصیرات، دیر البلا اور بیت اللہیہ میں بم برسائے. شمالی غزہ میں اسکول کو آگ لگا دی. متعدد افراد زخمی. غزہ میں اسرائیلی محاصرے کے باعث ایک وقت کا کھانا بھی مشکل ہو گیا. جنوبی بیروت میں رات بھر بمباری. طبی مرکز کو بھی نشانہ بنایا. لبنان میں 24 گھنٹوں کے دوران 28 افراد لقمہ اجل بنے. ٹرمپ کی کابینہ کے لیے حیران کن نامزدگیاں. حکومتی کارکردگی کا نیا محکمہ بنا کر ایلون مسک کو ذمہ داری سونپ دی گئی. وویک راماسوامی ان کی معاونت کریں گے. ایلون مسک وفاقی ایجنسی کی ری اسٹرکچرنگ کریں گے. فوکس نیوز کے مطابق میزبان اور سینیٹر پیٹ ہیگس وزیر دفاع نامزد. محکمہ دفاع کا پیٹ ہیگس کی نامزدگی پر حیرت کا اظہار. ٹرمپ نے جان ریڈکلف کو CIA کا ڈائریکٹر چن دیا. ٹرمپ آج وائٹ ہاؤس میں صدر بائیڈن سے ملاقات کریں گے. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا دورہ ہنگری. بڈاپیسٹ پروسیس کی 7ویں وزارتی کانفرنس میں شرکت. خطاب میں کہا غیر قانونی امیگریشن روکنے کے لیے پاکستان نے متعدد قانونی اقدامات لیے ہیں. اقوام عالم کو تنازعات، اقتصادی عدم استحکام اور موسمیاتی تبدیلی جیسے چیلنجز درپیش ہیں. ان چیلنجوں نے دنیا بھر میں امیگریشن کے بہاؤ کو نئی شکل دی ہے. ان مشکلات سے کوئی ملک اکیلے نہیں نمٹ سکتا. جامع بین الاقوامی حکمت عملی کی ضرورت ہے. بابر اعظم نے عثمان خواجہ کو ان کی فاؤنڈیشن کے لیے اپنی جرسی تحفے میں دے دی. عثمان خواجہ برسبن اسٹیڈیم میں عطیات جمع کر رہے تھے. آسٹریلوی کرکٹر نے بابر اعظم کا شکریہ ادا کیا. کہا بابر پاکستان کے عظیم کرکٹر ہیں. بابر اعظم بولے عثمان بھائی سے رابطے میں رہتا ہوں، ان کی مدد کرنے کا وعدہ کیا تھا. اور وکھری ٹائپ فنکار سہیل اصغر کو دنیا سے گزرے 3 برس بیت گئے. سہیل اصغر نے اپنے فنی سفر کا آغاز ریڈیو پاکستان سے کیا. 10 سال تک ریڈیو اور تھیٹر کرتے رہے. سہیل اصغر کے مشہور ڈراموں میں چاند گرہن، لاگ، پیاس، کاجل گھر اور من چلے کا سودا شامل ہیں.